شادی کا مقصد سیکس کو لیگلائز کرنا ہے یا کچھ اور؟ اچھا دیکھیں، شادی کو اللہ تعالیٰ نے نا یہ ایک ایسا ادارہ ہے جس کے اندر انسانوں کی تربیت ہوتی ہے اور انسان آگے بڑھتے ہیں. ان کی جو گروتھ یا آگے جو ان کے بڑھنے کا سسٹم ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہوا ہے، اور اس میں میاں اور بیوی دو لوگوں کو ایک ادارے کا سربراہ بنایا جاتا ہے اور جس کے تحت وہ خاندان کی پرورش کرتے ہیں. تو اس کا جو مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ایک بچے کی پرورش اور اس کی نشوونما اور اس کی تربیت کرنا، یہ اس کا مین مقصد ہے شادی کا. اگر شادی کا مقصد سیکس کو لیگلائز کرنا نہیں ہے تو یہ سیکس ایبیوز کیوں؟ سیکس ایبیوز جو ہے نا، یہ ہمارے پاس ان ایجوکیشن کا رزلٹ ہے. یہ ان ایجوکیٹڈ پبلک جب آپ کے پاس آتی ہے تو وہ اس کا نتیجہ نکلتی ہے. اس کے علاوہ آپ کے پاس کلچرل فیکٹس بھی ہوتے ہیں، جس طرح ہمارے یہاں رسومات ہوتی ہیں، یہ کلچر سے ہماری ایکٹیویٹیز ہیں. ان میں یہ کہ ہم فیمیلس کو یا جو بیویز ہوتی ہیں یا بیویاں ہیں ان کو وہ ایک جانور کے طور پر سمجھتے ہیں. جس طرح کوئی گائے بیس لا کے باندھ دی تھان پہ، اس طریقے سے ان کو بھی اس طریقے سے لایا جاتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں. تو یہ ایک کلچرلی ان کے اندر چیز آگے چلتی رہتی ہے، تب یہ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں ان میں کہ آگے آنا چاہیے. کیا سہاگ رات فرسٹ نائٹ اسٹینڈ ہے؟ اگر نہیں ہے تو ہیلپنگ میڈیسنس کا استعمال کیوں؟ دیکھیے اس میں یہ یوز کیوں ہوتی ہیں، تو اس کا جواب یہ کہ بیچارہ اپنی جو جوانی ہوتی ہے وہ نالیوں میں گوا بیٹھتے ہیں، تو اس وجہ سے نہیں ہوتی ہیں. لیکن البتہ ان کو یوز کرنے کے بجائے انسان کو یہ چاہیے کہ وہ نیچرل چیزوں کی طرف واپس آئے، اپنی ہیلتھ کو دوبارہ برقرار رکھے. اس کے لیے اگر کوئی چیز اس کے لیے ہیلپ فل ہے، جس میں کھجورے ہیں، جس میں دودھ وغیرہ، اس طرح کی چیزیں یوز کی جا سکتی ہیں. اب آپ یہ کہیں گے کہ میں حکیم بن گیا ہوں، زیادہ میں اس وجہ سے نہیں بولتا، یہ مجبوری ہے. یہ میری مجبوری تھی اس ٹائم پر. آپ نے سوال اس طرح سے کیا تھا. تو ان چیزوں پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے اگر کسی کا پرابلم بھی ہو. البتہ جو آپ ایکسٹرا کوئی میڈیسن لے کر کام کریں گے یا کسی ایکٹیویٹی کے اندر انوالو ہوں گے تو اس کے آپ کے ہیلتھ کے اوپر بھی افیکٹ آئیں گے، اور جو آپ کا ساتھی ہے اس کے اوپر بہت سارے افیکٹ آئیں گے، اور دوسرے دن پھر آپ کے اسپتال میں گزارنا پڑے گا. پہلی رعایت اگر بستر پر تھی تو دوسری اسپتال میں ہوگی، لازمی بات. اچھا، دوستوں کے رات کو کیا کر پائے؟ سہاگ رات کی اگر بات کریں تو کیا کر پائے؟ کچھ نہیں کیا، ابھی نہیں ہوئی میری سہاگ رات. سہاگ رات اگر جو ٹرینڈ ہے، سہاگ رات کو کیا کر پائے؟ کتنا ٹائم کنزیوم کیا؟ صبح اٹھ کے یہ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا، کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو میرے خیال سے اگر ویسے جرنلی کوئی ایجوکیشن کے لیے اگر آپ بات کر رہے ہیں پھر ٹھیک ہے، ادروائز یہ غیر اخلاقی حرکتیں، ہمیں ان سے میکسیمم اجتناب کرنا چاہیے. یہ انسان کا پرسنل ایشو ہے کہ وہ جس طرح اس نے اپنے آپ کو لے کر چلا. لیکن اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی ایشو آ رہا ہے، کسی کو کوئی پرابلم ہے، کوئی مسئلہ ہے یا کوئی ہیلتھ ریلیٹڈ ایشو ہے، تو پھر وہ لازمی ڈسکس کرنا چاہیے کہ یہ میرے ساتھ مسائل ہیں. تو وہ دوستوں میں ہی بندہ ڈسکس کرتے ہیں، وہاں سے ہی اس کے علاج ہوتے ہیں. اگر ایجوکیشن میرج جو ہے اس کو ہم شروع سے ساتھ لے کے چلیں تو میرے خیال سے پھر یہ چیزیں ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. میرے خیال سے پراپر طریقے سے کاؤنسلنگ ہونی چاہیے، ایسے ادارے ہونے چاہیے جہاں پر جا کر سیکھنا چاہیے ان چیزوں کو. بچوں کو بتانا چاہیے کہ آپ بڑے ہو رہے ہو، آپ کے اندر ایبلٹیز آ رہی ہیں، اب آپ نئے نئے کام کرو گے، ایک بڑے ذمہ داری کا کام آپ کرنے جا رہے ہو جس کو ہم شادی کہتے ہیں. تو وہ ذمہ داری کا کام بچوں کو جب بتائیں گے آپ اور اس کے لیے پراپر ایجوکیشن دیں گے تو وہ تب ہی ایک اچھے طریقے سے چلیں گے. کیونکہ آپ بغیر ڈرائیونگ سیکھے گاڑی نہیں چلا سکتے، تو یہاں پر بھی آپ کو سیکھنا چاہیے. ہم ویسے ہی وہی موویز یا فلموں سے یا دوستوں سے دیکھ کے گاڑی چلانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں ایکسیڈنٹس بھی ہوتے ہیں اور بھی بہت سارے مسائل بنتے ہیں. جی بالکل. اچھا، ایک اور چیز، عورت کو ورجینٹی کا پروف کیوں دینا پڑتا ہے؟ سہاگ رات، خون کا نہ نکلنا. ہاں، یہ جبکہ مرد نیلی پیلی فلمیں دیکھنے کے بعد بھی ورجن کیوں؟ اچھا دیکھیں، یہ کوشچن بڑا انٹرسٹنگ ہے ویسے. اب اس میں دیکھیں ایج کا بڑا فیکٹر ہوتا ہے. عموماً یہ نہ کہ جو کم سن یا کم عمر کی فیمیلز ہوتی ہیں تو ان میں یہ چیز جو آپ کہہ رہے ہیں خون کا نکلنا، وہ خون نکلتے ہیں. لیکن اگر اس میں ایج تھوڑی سی زیادہ ہو جائے تو پھر آٹومیٹیکلی جو آرگنز ہیں وہ زیادہ اسٹرانگ ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد یہ خونز وغیرہ اس طرح کی چیزیں نہیں نکلتی، اور پھر ان کے کریکٹر کے اوپر بھی بعض اوقات شک کیا جاتا ہے، کریکٹر اسیسینیشن کی جاتی ہے. تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں. لیکن مرد اپنے آپ کو ہمیشہ 8 منٹ اپنے آپ کو تصور کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ جو کچھ بھی کر کے اپنے آپ کو دودھ کا دھلائی تصور کر رہے ہوتے ہیں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں سوسائٹی میں یہ چیزیں کچھ حد تک ہوتی ہیں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عورت مظلوم طبقہ ہے؟ اور کافی حد تک مظلوم ہے، جبکہ میرے خیال سے مرد مظلوم ہے. کیونکہ جب اگر ہم بات کریں کہ جب مرد عورت کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہوتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے یہ رن مرید ہے. ہاں نہیں، وہ اس پہ سوسائٹی ظلم کر رہی ہوتی ہے. یاد رکھیں، مرد سوسائٹی کے آگے مظلوم ہے اور بیوی جو ہے وہ شوہر کے آگے مظلوم ہے. جی، تو مرد اگر عورت کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے
تو اسے رن مرید کیوں کہا جاتا ہے؟ اچھا یہ بھی دیکھیں یہ آپ کی ثقافتی بات ہے، اس کے بارے میں ہم مذہب پہ یہ کوئی بات نہیں کہہ سکتے. دیکھیں مذہب اس کے معاملے میں بڑا کلیئر ہے. اب ہمارے پاس جو ہماری زندگی ہے یا ہمیں ہماری جو بہترین نمونہ ہے وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. تو آپ کو پتہ ہے ام المومنین جہاں پر جس کپ کے ساتھ جہاں پر ہونڈ لگا کے وہ چائے یا پانی پیتی تھی، ہمارے نبی بھی وہاں پر ہی جا کر اسی کپ میں اسی جگہ پر ہونڈ لگا کے پانی پیتے تھے. تو اس سے بڑی بات تو میرے خیال سے کوئی بھی رومانٹسزم میں نہیں ہو سکتی. تو یہ آپ کے اسلام نے، آپ کے مذہب نے اس کو کھلی اجازت دی ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ ایک بڑی بات جو ہے، 3 صورتوں میں جھوٹ بولنا جائز ہوتے ہیں. اس میں ایک صورت یہ بھی ہے کہ آپ اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے بھی جھوٹ بول سکتے ہیں. یہ باتیں ممبر سے بھی بیان کرنی چاہیے اور یہ ہماری ایجوکیشن کا پرپس بھی ہونی چاہیے تاکہ ہمارے معاشرے میں ایک ہیلتھی اور پروڈکٹیو انوائرمنٹ بن سکے. اور اللہ تعالیٰ نے خود یہ کہا ہے کہ یہ میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، تو میں تو اس کو اس طریقے سے سمجھتا ہوں. مولوی صاحب اگر ممبر سے یہ چیزیں بیان کرنے لگ جائیں گے تو میرے خیال سے لوگ یہ سمجھیں گے کہ مولوی صاحب خود رن مرید ہوگی. بالکل، اس وجہ سے مولوی صاحب خود بھی اس بات سے اجتناب کرتے ہیں، گریز کرتے ہیں. جی جی. بیویاں کھیتی ہیں، جیسے چاہو ان میں جاؤ، کیا کہیں گے اس میں؟ ٹھیک ہے، کافی حد تک یہ بات بالکل درست ہے، جو قرآن کا نیریٹو ہے بہترین ہے. لیکن اس میں یہ بات آپ کو سمجھنی چاہیے، بعض اوقات اس کو غلط طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے کہ ہم باقی چینلز، اس کے جو مین چینل ہے اس کے علاوہ بھی ہم یوز کر سکتے ہیں بیوی کو. تو مین چینل کے علاوہ آپ نہیں یوز کر سکتے. جو ایک نیچرل اللہ تعالیٰ نے سسٹم بنائے ہوئے ہیں، ہمیں انہی حدوں میں رہنا چاہیے اور وہی اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں. تو ان سے آگے بڑھنے والا جو انسان ہے وہ پھر حد سے نکل جاتے ہیں، اور اس کے لیے پھر اسلام کی جو شرع ہے وہ کافی حد تک اس کی خلاف ورزی وہ کر رہے ہوتے ہیں، اگر مختصر لفظوں میں کہوں تو.